بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد ابن زہیر اپنے چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم کتاب کا تیسرا سبق پڑھیں گے جو کہ مضاف اور مضاف الیہ کے بیان میں ہے۔ ناظرین، صاحب کتاب نے سب سے پہلے مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف بیان کی ہے۔ کہتے ہیں مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت دوسرے کی طرف کی جائے۔ مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت یعنی جس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے۔ اس کے بعد مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف اضافت یا جس کی طرف نسبت کی جائے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے باب الحجرتی، باب الحجرتی کمرے کا دروازہ۔ اب اس میں بابو کیا ہے؟ بابو مضاف ہے، باب مضاف کی نسبت الحجرتی کی طرف کی گئی تو کمرے کا دروازہ۔ اسی طرح کراسۃ التلمیذی، طالب علم کی کاپی۔ کراسہ مضاف، التلمیذی مضاف الیہ۔ کراسہ مضاف کی نسبت التلمیذ مضاف الیہ کی طرف کی گئی۔ ٹھیک ہے؟ اب کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ مثال مذکور میں باب اور کراسہ مضاف ہیں کیونکہ بابن کی اضافت الحجرتی کی طرف اور کراستن کی اضافت التلمیذو کی طرف کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ بھی واضح رہے کہ مضاف و مضاف الیہ دونوں مل کر مرکب ناقص ہوتے ہیں۔ مضاف مضاف الیہ دونوں مل کر مرکب ناقص ہوتے ہیں، یعنی ان سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے؟ اب کہہ رہے ہیں مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر، مضاف مضاف الیہ دونوں مل کر یا تو مبتدا ہوں گے یا خبر ہوں گے، یعنی جملے کا صرف ایک جز ہوتے ہیں۔ اب اگر اس جملے کو مرکب تام بنانا چاہیں تو مبتدا یا خبر الگ سے ذکر کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مثال دے کر صاحب کتاب اس چیز کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں باب الحجرتی مفتوح۔ اب دیکھیے اس مثال میں کیا ہے؟ باب الحجرتی مفتوح، تو بابو مضاف، الحجرتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوا؟ مبتدا۔ کمرے کا دروازہ، کمرے کا دروازہ کیا ہے؟ مفتوح، کھلا ہے، تو مفتوح کیا ہو گیا؟ خبر ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی طرح کراسۃ التلمیذی جدیدۃ، کراسۃ التلمیذی جدیدۃ، کراسہ مضاف، التلمیذی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور جدیدۃ اس کی خبر۔ طالب علم کی کاپی نئی ہے۔ اب دیکھیے پہلی دو مثالیں تو مضاف مضاف الیہ مبتدا بنے تھے، لیکن دوسری جو دو مثالیں ہیں اس میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں زید تلمیذ المدرستی، زید تلمیذ المدرستی۔ اب دیکھیے یہاں پر زید الگ ہو گیا، یہ زیدن کیا ہو گیا؟ مبتدا، زیدن اسم مبتدا۔ اب تلمیذ المدرستی، تلمیذ المدرستی، یہ دونوں مل کر مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوئے؟ خبر۔ تلمیذ المدرستی، زید مدرسے کا طالب علم ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کہتے ہیں زینب، زینب معلمۃ المدرستی، زینب معلمۃ المدرستی، زینب اسم مبتدا اور معلمۃ المدرستی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا کی خبر ہو گئے۔ زینب مدرسے کی استانی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب کہہ رہے ہیں پہلی دونوں مثالوں میں باب الحجرتی اور کراسۃ التلمیذی مبتدا ہیں اور مفتوح اور جدیدۃ خبر ہیں، اور تیسری اور چوتھی مثال میں زید اور زینب مبتدا ہیں اور تلمیذ المدرستی اور معلمۃ المدرستی خبر ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اتنی بات آپ سمجھ لیے۔
اب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کا جملہ بناتے وقت درج ذیل قواعد کی رعایت ضروری ہے۔ اب یہاں پر صاحب کتاب 4 قاعدے بیان کریں گے جن کی رعایت ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ عربی زبان میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے، اور اردو میں کیا ہوتا ہے؟ اور اردو میں اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا بعد میں ہوتا ہے، جیسا کہ امثلہ مذکورہ کے ترجمے سے ظاہر ہے۔ اور مضاف و مضاف الیہ کے ترجمے میں عموماً لفظ کا کی کو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں قاعدہ نمبر 2۔ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ کیا؟ مضاف الیہ، مضاف نہیں، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر آتا ہے۔ قاعدہ نمبر 3 کیا ہے؟ مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 4 ہے۔ قاعدہ نمبر 4 کیا ہے؟ خبر کے ذکر کرنے میں ہمیشہ مبتدا مضاف یعنی جو مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوتے ہیں اس میں سے بھی صرف مضاف، ٹھیک ہے، یعنی وہ دونوں مل کر مبتدا ہوئے تو اس میں کہہ رہے ہیں مبتدا مضاف کی رعایت کی جاتی ہے۔ خبر کے ذکر کرنے میں ہمیشہ مبتدا مضاف کی رعایت کی جاتی ہے، یعنی مضاف اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، اور مضاف اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ جیسے غلام زید قائم، غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے۔ اب اس میں صاحب کتاب ایک چیز اور بتا رہے ہیں۔ دیکھیے پیچھے کی مثالوں میں آپ نے پڑھا ہوگا باب الحجرتی، یعنی مضاف الیہ پر الف لام داخل دیکھا آپ نے، لیکن یہاں پر غلام زیدن، زید جو مضاف الیہ ہے اس پر الف لام داخل نہیں ہے، تو اس کے لیے صاحب کتاب حاشیے میں ایک قاعدہ بتاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اعلام یعنی لوگوں کے ناموں پر الف لام نہیں آتا، اس لیے زید پر الف لام نہیں ہے، چنانچہ بکر، عمر، خالد اور راشد کسی پر بھی الف لام لانا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے نافذۃ الفصل مفتوحۃ، نافذۃ الفصل مفتوحۃ، درسگاہ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں مذکورہ دونوں مثالوں میں چاروں قاعدے کی رعایت کی گئی ہے، یعنی اوپر جو 4 قاعدے بیان کیے گئے ہیں ان چاروں کی رعایت کی گئی ہے۔ کیسے کی گئی ہے؟ اس طریقے سے کہ غلاموں اور نافذۃن دونوں مضاف ہیں، یعنی غلاموں اور نافذۃ دونوں مضاف ہیں، اور کیا ہیں؟ پہلے بھی ہیں اور پہلے ہیں۔ اور زیدن کیا ہے؟ زیدن اور الفصل یہ دونوں مضاف الیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ زیدن اور الفصل یہ دونوں کیا ہیں؟ مضاف الیہ ہیں جو بعد میں ہیں۔ یہ کس کی رعایت ہو گئی؟ قاعدہ نمبر 1 کی، کہ مضاف الیہ ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے اور مضاف پہلے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں قاعدہ نمبر 2 کے تحت دونوں مجرور بھی ہیں۔ کون؟ الفصلی اور زیدن، ٹھیک ہے، الفصلی اور زیدن یہ دونوں مجرور بھی ہیں۔ اب اسی طریقے سے جو دونوں لفظ مضاف بن رہے ہیں، یعنی نافذۃ اور غلامو، نافذۃ اور غلامو یہ دونوں لفظ جو مضاف بن رہے ہیں ان پر الف لام بھی داخل نہیں ہے۔ یہ ہو گیا قاعدہ نمبر 3 کی رعایت۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں پھر خبر لانے میں مضاف کی رعایت کی گئی ہے۔
پہلی مثال میں غلام کے مذکر ہونے کی وجہ سے قائمن، قائمن خبر مذکر ہے، اور دوسری مثال میں نافذۃ مضاف کے مؤنث ہونے کی وجہ سے مفتوحۃ کو مؤنث لایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اس سبق میں کیا یاد رکھنا ہے؟ سب سے پہلے مضاف مضاف الیہ کی تعریف یاد رکھ لینی ہے کہ مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت دوسرے کی طرف کی جائے یا نسبت دوسرے کی طرف کی جائے، اور مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف نسبت یا اضافت کی جائے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ قواعد یاد رکھنے ہیں جو قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3 اور قاعدہ نمبر 4 ہے۔ اس کو ذہن نشین رکھ لیں گے تو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے تمرین۔ تمرین کیا ہے؟ باب الحجرتی مفتوح۔ اب یہاں پر دیکھیے، باب مضاف، الحجرتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور مفتوح اس کی خبر، کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی طرح ساعۃ المسجدی جدیدۃ، ساعۃ مضاف، المسجدی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور جدیدۃ اس کی خبر آ گئی۔ مسجد کی گھڑی نئی ہے۔ اس کے بعد ہے ولد الاستاذ صالح، ولد الاستاذ صالح، ولد مضاف، الاستاذ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، صالح اس کی خبر، استاذ کا لڑکا نیک ہے۔ اسی طرح مروحۃ الفصل قدیمۃ، مروحۃ الفصل قدیمۃ، درسگاہ کا پنکھا پرانا ہے۔ مروحۃ مضاف، الفصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور قدیمۃ اس کی خبر آ گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ 4 جملوں کا میں نے ترجمہ کر دیا، باقی کے 6 جملے ہیں جن کا ترجمہ آپ کو خود کرنا ہے، جیسے فراش المدرسۃ نشیط، محفظۃ التلمیذ جیدۃ۔ اس کے بعد قلم الطفل جمیل، قلم الطفل جمیل، شجرۃ الورد صغیرۃ، سور الجنینۃ مرتفع، سمکۃ البرکۃ لذیذۃ۔ اس کے بعد تمرین نمبر 8 ہے، اور اس میں کیا ہے؟ مندرجہ ذیل جملوں کی عربی بنائیں۔ مدرسے کا باغیچہ بڑا ہے، مدرسہ کا باغیچہ بڑا ہے، تو کیا ہو جائے گی اس کی عربی؟ جنینۃ المدرستی، جنینۃ المدرستی، جنینہ مضاف، المدرستی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، کبیرۃ، کبیرۃ اس کی خبر آ گئی، مدرسے کا باغیچہ بڑا ہے۔ اسی طرح باغیچے کا مالی سست ہے، باغیچے کا مالی سست ہے، تو یہاں پہ کیا کہیں گے؟ بستانی الحدیقتی، بستانی الحدیقتی، ٹھیک ہے، یا بستانی الجنینتی، ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہے، بستانی الحدیقتی یا بستانی الجنینتی، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ سست ہے، تو سست کی عربی کیا ہے؟ کسلانو، ٹھیک، باغیچے کا مالی سست ہے۔ اس کے بعد نہر کا پانی صاف ستھرا ہے، تو ماء النہر نظیف۔ اس کے بعد درسگاہ کی تپائی بڑی ہے، درسگاہ کی تپائی بڑی ہے، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ منضدۃ الفصل، منضدۃ الفصل کبیرۃ، درسگاہ کی تپائی بڑی ہے۔ اس کے بعد 6 جملے اور ہیں، جیسے لڑکے کی کاپی خوبصورت ہے، کھڑکی کا پردہ نیا ہے، کمرے کا دروازہ بند ہے، دفتر کی قالین عمدہ ہے، استاذ کا قلم پرانا ہے، مدرسے کا کتب خانہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک تمرین اور ہے، تمرین نمبر 9۔ اس میں صاحب کتاب کہتے ہیں مندرجہ ذیل الفاظ کو مضاف بنا کر جملوں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ نیچے دیے گئے جو الفاظ ہیں ان کو مضاف بنانا ہے اور جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے مصباح،
شارع سمكة بركة فتحة السيارة السائق الفصل القلم الجنینة. تو مصباح، مصباح مانے بلب کے ہوتے ہیں، بلب، ٹھیک ہے. تو مصباح الفصل منیر، مصباح الفصل منیر، درسگاہ کا بلب روشن ہے. شارع المدینتی واسع، شارع کہتے ہیں سڑک کو، ٹھیک ہے، شارع کہتے ہیں سڑک کو، راستے کو. تو شارع المدینتی واسع، شہر کا راستہ یا شہر کی سڑک چوڑی ہے. شارع المدینتی واسع، شہر کی سڑک چوڑی ہے. اسی طرح سمکۃن، سمکۃن، تو سمکۃ البرکتی، سمکۃن مانے مچھلی، تو سمکۃ البرکتی تالاب کی مچھلی، کبیرۃن بڑی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہے برکتو، برکتو، تو برکہ کس کو کہتے ہیں؟ تالاب کو. تو برکۃ المدرستی صغیرۃن، مدرسے کا تالاب چھوٹا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اور جملے جو بچے ہیں جیسے فتحۃ السیارۃ السائق الفصل القلم الجنینۃ. آج کا سبق یہیں پر پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.